السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب، کیا حال احوال ہیں؟ دعا کرتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ اور آج میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں سرپرائز۔ جی ہاں، میں نے سوچا کہ کیونکہ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں ایک ایپیسوڈ پر گزارا کیا ہے، مجھے تنگ بھی نہیں کیا اور بہت صبر سے آپ لوگ جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرتے رہے ہیں، تو کیوں نہ اس پر آپ سب کو گفٹ دیا جائے۔ تو اس لیے میں نے جو ہے آج ہی آپ سب کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ لاسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ کو زیادہ انتظار نہ کروایا جائے اور آج ہی لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کر دی جائیے۔ تو جی جناب، آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ سیزن 2 جو ہے اس کا انشاءاللہ میں شروع کروں گی، لیکن کچھ وقفے سے تھوڑا سا گیپ لوں گی، یعنی کہ ریسٹ کروں گی، اس کے بعد اس کا سیزن 2 بھی شروع کروں گی۔ تب تک آپ لوگ جو ہے وہ سیزن 1 کی لاسٹ ایپیسوڈ تک سنیں، ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور پھر مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ لوگ اس کا سیزن 2 سننا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے تو میں سیزن 2 شروع کروں گی، اگر آپ لوگ نہیں سننا چاہیں گے تو ہم سیزن 2 پر اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کریں گے۔ ناول کے بارے میں ریویو ہم انشاءاللہ ایپیسوڈ کے اینڈ پر دیں گے۔ پڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ناول کا نام ہے متاع جان ہے تو، مصنفہ ہیں ایس مروہ مرزا۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اسپیشل آرڈرز پر رشید دھوسلا کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اس کے بیٹے اور بیوی کی میت تک لایا گیا تھا۔ قبرستان کا احاطہ اکبر اور ان کے آدمیوں کے علاوہ فیروز پور کے چند لوگوں سے بھرا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑا قیوم بھی آنکھوں میں کرب لیے اللہ کے انصاف کو اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ رشید کی پھٹی آنکھیں اور فک رنگ اس کی ہار کا ترجمان تھا۔ ساری زندگی حرام کمانے والا نہ صرف خود حرام موت مرنے والا بلکہ اس کی نسل کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ کانپتی ٹانگوں کے سنگ وہ کچھ قدم آگے بڑھتا بیان کرنے کو کراہنے لگا۔ کچھ دور کھڑے اکبر تمام تر حقارت کے دل کو دکھا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ انسان بھی کیسی عجیب مخلوق ہے، سدھرنا چاہے تو اپنی ساری نسلیں سنوار جاتا ہے، اور اگر تباہی پر اتر آئے تو یہی خطرناک تباہی اس کی ساری نسل کو دیمک سا چاٹ جاتی ہے۔ اس کی زبان یوں لگا اس کا زوال ہی کاٹ چکا ہو، بس اسے تڑپنا تھا، ہر اس گناہ کی سزا جھیلنی تھی جو اس سے سرزد ہوا۔ اوس میں بھیگی خنک سے رسیدہ درختوں پر اترنے والی اس شہر کے دامن میں اخیر یاسیت تھی۔ وہ کم وقت نہ جانے کس کس کا واحد قرار جا چکا جانے والا مجرم ہونٹ کچلتے ہوئے دھندلی آنکھوں کے سنگ ان میتوں کو گھور رہا تھا جو ابھی قبر کے اندر دھس جانے کو تھی۔ معافی نہیں مانگوں گا، شاید مجھ سا بے ضمیر کسی معافی جوگا نہیں، پر ان 2 قبروں کے بوجھ سے ویسے بھی میرا سینہ زندہ نہ رہ پاتا۔ میں نے ایسی موت نہیں چاہی تھی۔ وہ اپنے پشیمان دل میں ٹوٹے پھوٹے انداز سے ہم کلام تھا۔ اس کی پھانسی کا دن آج مقرر ہو جانا تھا، اور یقیناً یہ درندہ بدقسمت تھا جسے معافی نے خود جھٹلا دیا۔ معافی کا شرف بھی قسمت سے ملا کرتا ہے۔ آج وہاں موجود ہر فرد بآسانی دیکھ سکتا تھا کہ کس طرح اس فرعون صفت انسان کی ذات، اس کا نام، اس کا حسب نسب سب مٹی ہوا۔ یہ ہے انسان کی اوقات۔ نامحسوس طور پر اہلکاروں سے رشید دھوسلا کے گرد پکڑ کیے اسے تدفین سے پہلے ہی واپسی کے لیے موڑا، اور اس شخص کا وجود چرمرا کر گر جانے والا تھا۔ وہ اپنی لڑکھڑاتی چال اور بے حال ذات سے ہر دیکھنے والی آنکھ کے لیے عبرت تھا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ ظالموں کو سزا تک ضرور لے کر جاتا ہے۔ آج اکبر بھی مطمئن تھے، آخر کار ان کی ساری قربانی، محنت اور لگن رنگ لے آئی تھی، اور ہر معاملہ اللہ پاک کی مہربانی سے ان کے مطابق ڈھل چکا تھا۔ صبح ہی سب ہاسپٹل پہنچ چکے تھے، مگر ایمل کی مدھم سانسیں مکمل رواں نہ ہو پائیں۔ حمان کا دل پل پل کٹ رہا تھا، یوں تھا جیسے وہ خود بھی موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ مانی اور فیصل نے بھی ڈاکٹر کی اجازت سے ایمل کو دیکھنے کی درخواست کی تھی، مگر ان کے بھی دیے کسی لمس پر ایمل کے وجود میں جنبش تک نہ ہوئی۔ ہر کوئی سراپا درد بنا ایمل کی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ حمان اس کے پاس ہی تھا، اسے اپنا کوئی ہوش نہ تھا، بس اسے ایمل کی زندگی درکار تھی۔ وہ شاید اسے آزما رہی تھی، یا پھر زندگی نے آزمائش کا ارادہ باندھ لیا تھا۔ آئی سی یو کے باہر ہر کوئی کرب میں تھا، اور اندر ایمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر درد میں جاگزیں سا حمان لمحے گن رہا تھا۔ بی بریو مسٹر حمان، آپ کی وائف جلد ہوش میں آ جائیں گی۔ نرس تک حمان کی تکلیف دیکھ کر تسلی دیے بنا نہ رہ پائی، مگر وہ کیا بتاتا کہ بہادر ہی تو نہیں ہے وہ۔
نرس اس کا بی پی وغیرہ دیکھ کر باہر چلی گئی۔ حمان کی آنکھیں بس ایمل پر ہی جا ٹھہری تھی۔ بس کرو ایمل، مزید مجھ میں تاب نہیں، آنکھیں کھول دو، تمہیں یوں نہیں دیکھ پا رہا۔ لہجے میں نمی لیے وہ اس کے ماتھے پر سے بال ہٹائے التجا کر رہا تھا، اور حمان نے محسوس کیا ایمل کی پلکیں لرزی ہوں۔ وہ اٹھ کر مزید اس کے قریب بیٹھا اور واقعی ایمل کی پلکیں گردش کر رہی تھیں، اور حمان کے ہاتھ میں ایمل کے ہاتھ کی گردش حمان کی زندگی بڑھا گئی۔ ایمل میری جان، بہت تکلیف میں تھا وہ، اپنی سرخ اور متورم آنکھیں نہ کھول پا رہی تھی مگر اسے سن سکتی تھی۔ حمان نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے اور سخت دل برداشتہ سا ہوئے اس کے اوپر اٹھاتا سینے سے لگا کر رو ہی پڑا۔ وہ بھی یوں تھی کہ پرسکون ہو گئی ہو، وہ حمان کے پاس تھی اور یہ سکھ ایمل کی زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا۔ کتنا ڈر گیا تھا، لگا تم کو کھو دیا ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ مجھ سے بات کرو، بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ بہت نرمی سے وہ اپنے بازو اس کے سر کے نیچے رکھتا، اس پر ہنوز بھیگی آنکھیں سایہ فگن کیے جھکا۔ وہ اس قدر نکاہت کے باوجود آنکھیں کھلتے ہی اداس سا مسکرائی اور اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی حمان کے گال سے جوڑی، جو اسے فوراً ہاتھ میں لیے چوم چکا تھا۔ وہ رو رہا تھا، ایمل کو لگا ان آنسوؤں نے اس کی ہر تکلیف بھی ختم کی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر غمزدہ تھی، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف دے چکی تھی۔ دعا مانگی تھی کہ یا تم آؤ یا موت۔ تم آ گئے تھے حمان، موت ہمیں جدا کرنے نہیں آئی۔ تم نے میرے لیے بہت دعا کی کیا؟ ایمل کی آنکھیں خود یوں زندہ سلامت حمان کو دیکھ کر خوشی سے چھلک رہی تھی۔ وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو چھو کر پوچھ رہی تھی اور وہ کیا بتاتا کہ حدیں پھلانگ ڈالی ہیں۔ حمان سے کچھ بولا نہ گیا تو وہ سر کو ہلاتا ہوا مزید کربناک ہوا۔ ایمل نے اس کے بھیگے چہرے کی ہر نمی اپنی حدت زدہ ہتھیلیوں سے ہٹائی اور اب کی بار سچا مسکرائی۔ جانتے ہو تم ایمل کی ہر تکلیف کا حل، ہر درد کی دوا ہو۔ پتہ نہیں زندگی کب چلی جائے ہاتھوں سے، پہلی بار مجھے یہ سانس بے اعتبار لگی۔ کچھ بھی قابل بھروسہ نہیں ہوتا سوائے محبت کے۔ مجھے تم سے محبت بہت پہلے ہو گئی تھی۔ ایمل کی طبیعت بھلے ابھی بھی نازک تھی مگر وہ بس حمان کو چاہتی تھی۔ وہ تو اس کی محبت جانتا تھا، تعظیم کرتا آیا تھا۔ میں جانتا ہوں محبت ہوں تمہاری۔ حمان نے اداسی کو کم کرتے مان سے اس کی آنکھیں باری باری چومی اور وہ کچھ بے چین لگی۔ نہیں حمان، یہاں میں جیتنا نہیں چاہتی، مجھے ہارنے دو۔ تم مت کہو نا کہ تم جانتے ہو، مجھے سنو، میری بات سنو۔ ایمل روحانسی سی ہو کر اسے مزید دکھی کر گئی جو پہلے ہی حد درجہ ٹوٹا پھوٹا تھا۔ ابھی تم آرام کرو ایمل، میری جان، میں تمہیں اپنی آخری سانس تک سنوں گا۔ سب کو بتاتا ہوں تم ہوش میں آ گئی۔ حمان اسے یوں بمشکل اور تکلیف سے بولتا دیکھ کر پریشان ہوا، تبھی اس کی پیشانی سہلاتے ہوئے بولا مگر وہ اسے دوبارہ جھکنے پر مجبور کر چکی تھی۔ سن لو حمان، مجھے سن لو۔ ایمل کی سانس یک لخت الجھ سی گئی اور حمان نے گھبرا کر اس پر سے ہاتھ اٹھایا مگر وہ نڈھال اور کپکپاتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ ایمل مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حمان واپس اس کے قریب بیٹھتا فکر سے بولا مگر وہ اب تھوڑا بہتر ہوتی ہوئی اس کا ہنوز ہاتھ پکڑ رہی تھی۔ حمان نے اس کی پیشانی پر پھر سے جھک کر بوسہ دیا، وہ اب تھوڑا اٹھنا چاہتی تھی۔ میرے پاس رہو، میں ٹھیک ہوں، کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتی حمان، میں تھکی ہوں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، تم میرے پاس رہو بس۔ ایمل کو تکیہ ذرا سا دراز کر کے لٹاتا حمان اس کی بات ٹال نہ سکا، تبھی اداسی سے سر ہلائے اس کے قریب ہوا۔ وہ واقعی بہت ہی کمزور ہو گئی تھی، اس کے جسم پر ٹھنڈے موسم کے باوجود حدت تھی۔ میں یہی ہوں، میری تو جان بھی حاضر ہے تمہارے لیے، کہو میں سن رہا ہوں۔ اس کا نازک ہاتھ پکڑے ہتھیلی پر لب رکھتا حمان اس کی آنکھوں میں موجود بے قراری بھانپتے ہوئے بولا۔ حمان نے بےتابی سے اسے خود میں ہلول کیا، وہ واقعی بہت تھکی تھی کہ اپنا آپ حمان کے سہارے چھوڑ چکی تھی۔ ایمل تمہارے لیے ہار جانا چاہتی ہے، تم میرے لیے روئے ہو، میری جدائی تمہیں دردناک محسوس ہوئی، میں بھی روئی ہوں اس بار، تم سے جدائی مجھے بھی تکلیف دے گئی ہے، تم سے کبھی دور نہیں ہونا چاہتی حمان، مجھے خود سے کبھی دور مت کرنا، اس دنیا میں میرے لیے تم سے بڑھ کر کوئی نہیں، تم سن رہے ہو نا، آئی لو یو سو مچ۔ یہ سب ایمل کہہ رہی ہے، اس کے گلے لگی وہ حمان کے بازوں کو اپنے گرد بندھا محسوس کرتی اظہار کر رہی تھی، اور حمان اس پگلی کی ہار میں بھی جیت کا پہلو ڈھونڈ رہا تھا۔ سن رہا ہوں، دل سے سن رہا ہوں، میرے دل کا واحد سکون۔ ایمل کو الگ کرتا روبرو لائے وہ اس کے چہرے پر الجھے بال ہٹاتا اس کی صورت پر نگاہیں جمائے جذباتیت سے بولا تھا۔ ایمل رونا چاہتی تھی مگر وہ جانتی تھی وہ اسے ہرگز رونے نہیں دے گا۔
کیوں ہو اتنے پیارے تم؟ تھپڑ مار دوں گی کسی دن۔ جب آپسی تمازت کسی خمار آلود گستاخی کی سمت بڑھی تو ایمل کی بات نہ صرف اس کے بلکہ حمان کے ہونٹوں پر بھی تبسم لے آئی۔ یہ چیز میری شیرنی۔ حمان کی لاڈ سے اس کے گالوں کو گدگداتا ہوا اس کو بھی ہنسی دے گیا، اور اب کی بار وہ پہلے سے زیادہ شدت اور سکون کے سنگ حمان کے وجود میں تحلیل ہوئی تھی۔ I love you too ایمل، تم میرے لیے وہ مقدس دعا ہو جو قبولیت کا شرف پاتی ہے۔ تم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، کیونکہ میری محبت بھی وہ دعا ہے جو تمہارے گرد میری باہوں کی طرح حصار کیے ہوئے ہے۔ مجھے تمہاری محبت ہونے پر غرور ہے، بے حد غرور۔ مجھے اپنی محبت پر رشک ہے جو مجھے تم سے ہوئی۔ دوبارہ تمہیں کبھی کسی درد میں نہ دیکھوں، یہی آرزو ہے۔ حمان کے لفظ اور ان کی مٹھاس ایمل نے اس کے سینے سے لگ کر سنے اور الگ ہو کر پیار سے اسے دیکھنے لگی۔ حمان الگ مت ہو مجھ سے۔ اس سے پہلے کہ حمان واپس اٹھتا ایمل نے بے تاب سی گزارش کی۔ وہ کنکھیوں سے دروازے کی سمت دیکھتا شرارتی سا مسکرا دیا۔ دراصل ہم ہاسپٹل میں ہیں مسز، یہاں کچھ ایسا ویسا ہونے پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تمہارا ہی ہوں، یہ تم پر ہے کہ اب ہم سے VIP لوگوں تک پہنچنے کے لیے تم کس سپیڈ سے ٹھیک ہوتی ہو۔ حمان کا گدگدی دیتا تبسم اور یہ بات سن کر ایمل بھی خجل سی مسکرائی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کے گال پر ہتھیلی رکھے مسکرا رہا تھا۔ مغرور کہیں گے، اب تم ایمل حمان افندی کو تڑپاؤ گے؟ گستاخ! تمام تر بوجھل طبیعت کے باوجود وہ پورے غرور سے مصنوعی سا اسے ڈانٹتے ہوئے اترائی، اور وہ کتنی ہی دیر ایمل کی پھر سے جی اٹھتی ہستی پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ بہت تڑپاؤں گا اس چڑیل کو۔ ہتھیلی پر لب رکھے وہ زومانی سا ہنسا۔ کچھ دیر وہ جب حمان کے ساتھ بہتر فیل کرنے لگی تب سب سے ملنے پر آمادہ ہوئی۔ شانزی تو کتنی ہی دیر اس سے چمٹی رہی جیسے اس کے ہونے کا خود کو یقین دلا رہی ہو۔ یہی حساب مانیہ اور فیصل کا تھا۔ علی، اکمل، علیم بابا اور بعد میں نور، اکبر اور بوا بھی آئیں۔ شام کو ایمل کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا، مگر اس کی ہیلتھ کی وجہ سے اسے 2 دن ہاسپٹل رکھا گیا تھا، جو ضروری تھا۔ پھانسی جسموں کو نہیں دی جاتی، پھانسی جیسی سزائیں تو نسلوں کو دی جاتی ہیں تاکہ اس عبرتناک سزا سے لوگ خوف کھائیں۔ مگر افسوس ہمارے اس بے ضمیر معاشرے کا المیہ ہے کہ یہاں قدم قدم پر رشید ڈھوسلا اور افضل رونگی جیسے انسانیت کے درجوں سے گرے لوگ موجود ہیں، جن کے خاتمے کے لیے کئی اکبر ودود سرگرم بھی ہیں۔ ایک ایماندار آفیسر ہمارے اس معاشرے میں بنا قربانی دیے جی نہیں پاتا۔ اسے اپنے ایمان کی صدیوں سے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ کچھ تو حالات کی بے رحم چکی میں پس کر راہ ہدایت چھوڑ کر راہ بربادی چن لیتے ہیں، وہ جن کے اعصاب کمزور ہوں۔ یہ رشتے، یہ ناطے ہم انسانوں کی بہت بڑی کمزوری ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس ڈر سے محبت کرنا چھوڑ دیں، رشتے بنانا چھوڑ دیں؟ خوف اور دلیری کا بہت پرانا ساتھ ہے، اس معاشرے کی اپنی روایات اور اپنے قانون ہیں۔ آج DIG صاحب اس پھانسی کے حکم پر بہت مطمئن تھے۔ اکبر جیسا جیدار انسان ان کو کوئلے کی کان کا ہیرا ہی معلوم ہوتا تھا۔ ایسے نڈر اور بہادر آفیسرز ہی ہیں جن کی بدولت ابھی بھی کچھ لوگ قانون کے شعبے پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ افضل رونگی جیسے کئی بدبخت بھی غریبوں کو مسلنے اور کمزوروں کو نوچنے ہمہ وقت تیار بیٹھے ہیں۔ کوئی ایک انسان اس معاشرے کو نہیں بدل سکتا، ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کے واقعات کا رونما ہونا ایک یقینی عمل ہوتا ہے۔ اکبر ودود نے اپنی ماں کو کھویا تھا، انہیں اس کا دکھ مرتے دم تک نہیں جا سکتا تھا۔ خود پر زندگی چھین لینے والا زخم سجا کر ہی وہ اپنے ارادوں کو پایا تک مل پہنچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ رشید ڈھوسلا پتھر کا وہ بت تھا جس کی بدبختی اس بات سے ثابت تھی کہ نہ بیوی اور بیٹے کی موت پر اس کی آنکھیں لرزی اور نہ پھانسی کے حکم پر۔ نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کا قاتل تھا وہ، کتنی آہوں اور سسکیوں کو اپنے اوپر قرض کیا تھا اس نے۔ یقین کیجئے جو بدبخت ہیں وہ یوں ہی عبرت پاتے ہیں۔ اللہ بہت رحیم و غفور ہے، مگر ظالموں کے لیے توبہ کے سوا کوئی در نہیں۔ پر وہ بدقسمت جن کو توبہ کا شرف نہ ملا، ایسوں کے دل اللہ سیاہ کر کے مہر لگا دیتا ہے۔ ایمل کی زندگی کا واپس آنا اس کی ذات میں نرمی لے آیا تھا جو ان 2-3 دنوں میں سب نے محسوس کی۔ البتہ حمان کو اپنی دعاؤں کے قبول ہونے پر رشک محسوس ہوا۔ محبت بہت سونے کی ہوگی، حمان جیسی کسی کے بس کا روگ نہیں۔ عورت بہت ناز و ادا سے مزین مخلوق ہے، اور اگر اس میں انا ہو تو وہ دل فریب اور حسین حد تک پرکشش ہوتی ہے، اور پھر اس کی انا پہ وار کو ٹھنڈا اور عاجز سا وہ شخص جس نے اسے اپنے رویے سے بدل ڈالا، وہ اس کے ہر مزاج کے موسم کا واقعی ساتھی بنا۔ یہی تو رشتہ ہے جس میں دوسرے کی کمیاں ڈھانپنا فرض ہے، دوسرے کی اصلاح حق ہے۔
یوں ہی کسی کو متاع جان کہہ دینا بہت لفظی اور آسان ہے، مگر کسی کو صاحب امان بنا کر اس کی متاع جان بن جانا کسے کہتے ہیں، یہ ہمان افندی نے سکھایا۔ اس نے الشبا کی دعا پر آمین تو تبھی کہہ دیا ہوگا، تبھی تو دعا لگی تھی۔ ایمل مزاج کی برہم تبھی تو تھی کہ اس کے مزاج کے بدلتے موسموں کو کسی نے آج تک سمجھا نہ تھا۔ اللہ کو اس لڑکی کی کوئی ادا پسند آئی ہو یا نہیں، ہمان کا اس کے لیے سچا اور مخلص ہونا ضرور پسند آیا ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کو بہت راز تھے، وہ اب سے ایک دوسرے کے لیے ایک جیسے خاص تھے۔ تیسرے دن ایمل گھر آ چکی تھی۔ یہ سکھ، یہ خوشی پہلے تمام سکھوں سے افضل تھی۔ ہانیہ، ریحان، حور اور فادی پھر سے آئے تھے۔ بہت پیارا سا ایک فنکشن رکھا گیا تھا جس کا مقصد ایمل کی صحت یابی کی خوشی منانا، اکبر اور ہر فرد کی جیت اور ہر برے سائے کے ہٹ جانے کے لیے شکر گزاری کا ایک چھوٹا سا نذرانہ تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر محبت اور ایک دوسرے کے لیے انس تھا، وہی انس جسے اب تاعمر کبھی زوال نہیں آنے والا تھا۔ ہر سیاہی چھٹ چکی تھی، پھر وہ چاہے حالات کی ہو یا رویوں کی۔ سب کے لہجوں میں خوشی ہمکتے رنگ تھے جو دل کی اتھاہ گہرائیوں کی آسودگی کی ترجمانی کر رہے تھے۔ ہانیہ لوگ شام تک پاکستان پہنچ چکے تھے۔ ایمل، نور اور اکبر جن حادثوں سے گزرے تھے انہیں لگا کہ جا کر خیریت دریافت کرنی اہم ہے۔ ویسے بھی حوریہ نے ضد الگ لگا رکھی تھی کہ وہ ایمل آپی کو دیکھنے ہر صورت پاکستان جائے گی، اور اسے حقیقی تسلی ایمل اور ہمی کو ساتھ دیکھ کر ہی ملنی تھی۔ وہ دوستی جس کے آغاز کا سبب یہ پیاری حور بنی تھی، آج محبت اور عشق کے ہر درجے سے کہیں اوپر کی چاہت بن گئی تھی۔ ایمل جسے لگتا تھا وہ اگر نہ بھی ہوئی تو فرق نہ پڑے گا، مگر اس حادثے نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اس پر آنے والی ذرا سی خراش تک اس کے پیاروں کا دل دہلا گئی تھی۔ اسے ماما اور بابا سے اب کوئی شکوہ نہ تھا، اس کے لیے اب ہمان سے بڑھ کر تو وہ خود بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے اتنی بار ہار چکا تھا کہ اب وہ نادانستہ بھی ہمان کے نصیب میں کوئی ہار آنے نہیں دے سکتی تھی۔ آپ کو پتا ہے ایمل آپی، میں نے بہت ساری دعا کی کہ اللہ پاک میری اور ہمی کی ایمل کو کچھ نہ ہونے دے۔ آپ اب ہمی سے دور مت جانا۔ اب حور کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے ہمی بھی زندگی جیتے ہیں۔ اپنے پاس وہ پرنسس بیٹھی دیکھ کر ایمل نے اس کی اس پیارے انداز پر اپنی بازو حور کے گرد حائل کیے، اس کا گال چوما۔ اسے حور سے بھی بہت محبت محسوس ہوتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ ہمان جیسی تھی اور اس کا عکس لگتی تھی۔ آپ دعا کرتی رہنا کہ میں آپ کی ہمی سے کبھی دور نہ جاؤں۔ تمہیں پتا ہے حور، جتنا پیار تمہارے ہمی تم سے کرتے ہیں اس سے زیادہ پیار مجھے تم سے ہے۔ تم وہ دعا ہو جو ہم دونوں کو لگی ہو۔ ایمل کی سمت سے ایسا پیار حوریہ کے لیے بھی بہت پیارا اور پرسکون تھا، تبھی وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی ایمل سے لپٹ گئی۔ ہمان کی نظر ان دو پریوں کی سمت ہی تھی، تبھی وہ باقی سب سے ہٹ کر ان دو کی طرف آیا۔ دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا اور مسکرائیں۔ عالی اور شانزی نے بھی ساتھ ہی انٹری دی۔ دونوں تو ویسے بھی غضب ڈھاتے تھے، پر آج تو محفل کی جان ایمل اور ہمان دکھائی دے رہے تھے۔ عالی، ہمیں آپ دونوں کے بیبیز کدھر ہیں؟ اب تو حوریہ میڈم کا دبنگ مگر معصومانہ تقاضا تھا، اور ان چاروں کے بیچارے سویٹ پوز دیتے منہ ہمان نے مسکرا کر حوریہ اور ایمل کے ساتھ بیٹھتے ہی حور کو دبوچا، جو پہلے ہی لاڈ اڈیلتی شریر ہو چکی تھی۔ میرا باولا بچہ، بیبیز تھوڑا ٹائم لیں گے، ہمان نے تبسم خیز چہرے کے سنگ حور کو دبوچ کر لاڈ سے کہا، مگر وہ تو آج ہی بس بیبیز چاہتی تھی۔ عالی اور شانزے بھی مسکرا کر ایک دوسرے کی سمت دیکھ رہے تھے، اور ایمل صاحبہ بلش کرتی کوئی اور ہی نازنی لگ رہی تھی۔ ہمیں زیادہ ویٹ نہیں ہوتا حور سے، آپ دونوں ان کو کہیں کہ نیکسٹ بار حور کو وہ چاہیے۔ اور عالی آپ بھی سن لے، نہ دیا بیبی نیکسٹ تو کٹ لگواؤں گی شانے آپی سے، وہ بھی بیلن کے ساتھ۔ حور نے خاصا سنجیدہ ہوئے دونوں کپلز کو ایک نئی ذمہ داری سونپی، اور اس پر عالی صاحب ہوں اور حور گدگدی سے بچ جائے، ایسا تھوڑی ممکن ہے۔ اف توبہ، کتنی تیز ہے تو، تجھے تو آج میں اپنے بیگ میں ڈال کر ساتھ لے جاؤں گا بچو، میرے دل کی ٹوٹی افلاطون۔ عالی اسے ہنساتا ہوا گدگدی کیے نان سٹاپ ہنسا چکا تھا، اور اس ہنسی میں ایمل اور ہمان نے ایک دوسرے کی سمت عاشقانہ انداز سے دیکھا۔ کھانے پر سب جمع تھے۔ نور اور اکبر کی جوڑی جتنی آگے پیچھے تھی، اب تو دو ساتھ مکمل جہاں لگتے تھے۔ جلال خوش تھے کہ ان کی یہ کوشش اور لگن بھی اللہ نے قبول کی تھی۔ دوست کا گھر آباد پا کر انہیں بھی سکون تھا۔ ان کا گھر شانزے نے آباد کر دیا تھا۔ ہانیہ کی ہر فکر مکمل ختم ہو چکی تھی۔ اب اسے واقعی ہمان خوش دکھائی دے رہا تھا، اور یہ اس کے تمام خدشات اور اداسیوں کا توڑ ثابت ہوا۔ کامران، فیصل اور مانیہ تینوں خوش تھے کہ ان کی بیٹیاں نہ صرف اپنے گھروں میں آباد ہیں بلکہ اب تو اپنے شوہروں کے دل کا ٹکڑا بن چکی ہیں۔ سب سے زیادہ خوش علیم بابا تھے، ان کے عزیز بچے کا گھر اور دل دونوں آباد ہو چکے تھے۔ ممکن تھا یہ جو میٹھے حالات ہو گئے تھے اب باہمی محبتوں سے یوں ہی رہنے والے تھے۔
وہ کمرے میں انٹر ہوا تو سامنے ہی چہرے پر تازہ گل و گلزار مہکا کر کھڑی ایمل کا چہرہ دیکھ کر حمان کے ہونٹوں پر بھی انتہا کا غضبناک تبسم امڈا۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا، وہ اسے اپنی پہلی اور آخری جیت کا نقطہ جان کر ہواؤں میں تھا۔ دونوں معطر سی نزدیکی کا شکار ہوئے روبرو تھے۔ ایک دوسرے کی پہلے سے زیادہ گہری رضا اور محبت ان دو کے وجود میں ہکا چکی تھی۔ ریڈ فراک، گلے میں لہراتا ڈائمنڈ پینڈنٹ ایمل کی چمکتی نازک گردن میں شادماں طور سے براجمان تھا۔ کانوں میں وہ حمان کے دیے ایئرنگز ہی پہنتی تھی اور آج تو محترمہ نے ویسے بھی سب تباہ کرنے کی حد تک خوبصورتی اوڑھ رکھی تھی۔ کھلے بال اس کی کمر پر لہراتے خود ہی پاگل ہو رہے تھے۔ حمان کی چال میں تو آج نشہ تھا اور غرور بیک وقت شامل تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کی محبت اور طلب درج تھی۔ حمان کی نگاہوں کا آسودہ سکون ایمل اپنے اندر اترتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل پاس آ کر اسے بہت ہی اپنائیت سے جانچ رہا تھا۔ ظالم لڑکی کئی طرح کے زیر کر دیتے ہتھیاروں سے حمان کو اپنی سمت بنا کچھ پیش رفت کیے ہی مائل کر رہی تھی، اور آج وہ کسی کمی کے کوئی موڈ میں نہ تھا۔ آج جب تک میری تعریف نہیں کرتے پاس بھٹکنے نہیں دوں گی تمہیں۔ حمان ان ہوش ربا ملائم زلفوں کو چھونے سے آغاز کرتے ہی آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ وہ انتہا کی شرارت سے اترائی اور حمان اس کی فرمائش پر جی جان سے فدا ہوا۔ تمہیں لگتا ہے تعریف میں کوئی کمی باقی ہے؟ ابھی تو شروعات بھی اچھے سے نہیں ہوئی، ابھی تو بہت سی کمیاں پوری کرنی ہیں تم نے۔ ایمل اس کے حدت زدہ سانس کے بیچ بے باکی سے چہکی، لہجے میں بے انتہا مان تھا۔ تم مجھے بہت ہلکا لے رہی ہو۔ ثابت کرو کہ ہلکے نہیں ہو، تمہاری تعریف میں وزن ہوگا تبھی دوں گی تمہارا اقرار۔ ایمل کی بات پر حمان ہنستا ہوا ان آنکھوں سے ہم کلام ہوا جن میں بےتابی کا سمندر بھی ایک ساتھ موجزن تھا۔ چڑیل کی تعریف، رحم کرو۔ حمان صاحب تو بڑے چالاک تھے، بنا تعریفی زوجہ چاہ رہے تھے، مگر ایمل بھی اس کی خود تک ہر کوشش ناکام کرتی اپنے موقف پر ڈٹی تھی۔ میں تمہارا خون چوس جاؤں گی، بچ کے رہنا۔ ایمل کے ہاتھوں کی پکڑ محترم کی شرٹ کے گرے بان پر بہت نرم سہی، پر آنکھوں میں آنکھیں بڑی سخت تھی۔ حمان بھی مسکرا کر ایک اور جھٹکے سے ایمل اور اپنے بیچ کی رہی سہی دوری بھی مٹا چکا تھا۔ ایمل نے اس کے چہرے کی امڑتی دل فریب سنجیدگی دیکھ کر اپنے دل کی بیٹ مس کی۔ نہیں بچنا آج، سچ میں تمہارے لیے کچھ انمول لفظ تراشنا میرے لیے کٹھن امر ہے، پر میں ضرور کہوں گا۔ حمان اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے بولا۔ کہو کہو حمان افندی، آج سب کہو۔ ایمل نے محبت سے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھے مان سے کہا۔ میرے لیے جان بخش ہو تم ایمل، تم سی پریوش کا تصور یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ میرے عالم تخیل میں بھی تم سے بڑھ کر اور حسین و جمیل کوئی بھی نہیں۔ حمان کے ہر لفظ میں جذباتیت تھی اور وہ ایک ہاتھ سے ایمل کے خوبصورت چہرے کے ہر نقش کو چھو کر محسوس کرتا بہت پیارا لگا۔ ایمل کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ عارض گل ہو تم ایمل، تمہارے گل رو رخساروں کے مشابہ عالم اجساد میں اور کوئی شے صورت پذیر نہیں ہوئی۔ حمان کی محبت کا دریا بہنے لگا تھا۔ وہ اس کے گالوں کو سہلانے کے بعد ان کو دیکھ رہا تھا بڑے غور سے، اپنے سکون کو، اور ایمل کے لیے طلسمی بنایا گیا تھا اسے۔ وہ حمان کے سحر میں جکڑی جا رہی تھی۔ لبے نازک سے مزین شیریں اقتباس کی طرح یہ چہرہ ان برگے گل ہونٹوں کے مد مقابل عالم بساط میں کوئی بھی شے ان لبوں جتنی ملائم اور نازک نہیں بنی۔ حمان کی شدت کہیں کھو رہی تھی، وہ ایمل کی سوچ سے زیادہ نازک انداز میں ہم کلام ہوا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے سحر میں جکڑے گئے تھے۔ زلف عنبرین جیسی یہ مجھ نازک کو جکڑتی ہوئی اسیری، ان گیسوئے پرتاب کی چمک دمک اور خم کے آگے عالم کل کی کوئی بھی شے سنبھلنے سے یکسر کاسر دکھائی دیتی ہے۔ حمان نے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلائے ایمل کے ہوش و حواس پر کاری وار کیا۔ یہ چمکتی گردن، اس پر نگاہ پڑتے ہی میرے ذہن و دل میں اس پر محبت سے ہونٹ رکھ دینے کی آرزو سر اٹھاتی ہے۔ یہ سرتاباں میرے ہوش و حواس کو شل کرتی حسین ہوش ربا میرے لیے ہر صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیتی ہے۔ حمان اس کے حسن کی صحیح عکاسی کرتا اسے اپنا وجود کا حصہ بناتا جا رہا تھا۔ حمان، تم مجھے دیکھتے ہو تب بھی میرے اندر سکون اترتا ہے، تم مجھے چھوتے ہو تو میرا وجود مہک جاتا ہے، اور اس سے آگے کی آسودگی اتنی حسین ہے کہ میں اسے بیان کر کے اسے حسن میں کمی نہیں کرنا چاہتی۔ ساری زندگی یوں ہی تم میں سمٹی رہوں گی تو بھی میری بے قراری کم نہ ہوگی۔ ان شارٹ تم ایمل کو بہت راز ہو۔ ایمل اس کی گردن کے گرد بازو باندھے حمان کو بتا رہی تھی، اظہار دے رہی تھی۔
میری دعا ہے تمہیں میں ہمیشہ راست رہوں۔ حمان نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے مسکرایا۔ ایمل نے اپنی کم ہوتی بے قراری کو پر لگتے محسوس کیے۔ اب میں تمہاری اپنی آخری سانس تک۔ ایمل کی آنکھیں حمان کی محبت کا دم بھر چکی تھی۔ I love you حمان افندی۔ I love you too ایمل حمان افندی۔ حمان نے کسی کمی اور کنجوسی پر اکتفا نہ کیا۔ محبت کا وجود ان دو کے دلوں میں اب جو بیدار ہوا تھا وہ کامل تھا۔ محبت پر بہار آ گئی تھی۔ ایک دوری کا عہد رفاقت تمام ہوا اور وہ دونوں پہلے سے بڑھ کر اور پہلے سے زیادہ شدت کے سنگ ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئے۔ 5 سال کے دوران کا اور بعد کا سفر۔ رشید ڈھوسلا کو ٹھیک 2 ہفتے بعد نہ صرف پورے انصاف کے ساتھ پھانسی دی گئی بلکہ اس کی تمام جائیداد اور گاؤں کے لوگوں کا لوٹا مال بھی انہیں واپس کر کے باقی اراضی قانون کی گرفت میں چلی گئی تھی۔ اکبر ودود کو ان کی کارکردگی پر نہ صرف پروموشن دی گئی بلکہ اب ان کے انڈر کئی تھانے ماتحت آ چکے تھے جن میں ایک فیروز پور کا تھانہ بھی شامل تھا۔ ان کی زندگی تو ویسے بھی نور کے آنے سے میٹھی ہو گئی تھی اور رہی سہی کسر ان کی محبت، محنت اور لگن کے ثمر نے پوری کر دی۔ وقت نے روانی بھر لی تھی، گویا لمحے پنکھ لگا کر اڑ گئے ہوں۔ فیملی کی پہلی خوشی جلال بہروز کے گھر اتری۔ وہ دن جب ان کو یہ خبر ملی کہ وہ پھر سے دادا بننے کو ہیں، یہ پہلے سے زیادہ پرجوش اور دل فریب لمحہ تھا۔ علی اپنی ہر لگن میں سچا نکلا تھا، ایسا کھرا جس کی جھولی میں محبت اور اس سے جڑی ہر سوغات ڈال دی گئی تھی۔ اس کی جان سے بڑھ کر عزیز محبوبہ اس کی زوجیت کا سفر طے کرتی ہوئی اس کے وجود کا حصہ اس دنیا میں لانے کے مرحلے میں قدم رکھتی خود بھی شادماں تھی۔ شانزی کو اپنی زندگی سے کوئی گلہ نہ تھا، اسے اس دنیا میں ہی کل جہاں میسر تھا۔ وقت کے ساتھ علی کی اس کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی اور وہ بھی اس نئی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے ایگزامز میں بیزی رہی تھی۔ اکبر اور نور کی زندگی میں بھی خوشی کا لمحہ بنا توقف کے آن پہنچا۔ ساری فیملی کو جس کپل کے پیرنٹس بننے کا سب سے زیادہ ویٹ تھا وہ اکبر اور نور تھے۔ نور بھلے ابھی چھوٹی تھی مگر اکبر کی تمام تر پریشانی کو ہوا میں اڑائے وہ اس خبر پر خود ہواؤں میں اڑان بھر چکی تھی۔ اکبر کو کبھی کبھی اداسی محسوس ہوتی، وہ جب جب نور کی نزاکت پر دھیان دیتے تو انہیں اپنے جلد جذباتی قدم پر تھوڑی پشیمانی ہونے لگتی، مگر یہ تو اللہ کے فیصلے تھے کہ وہ کب کس کو کس نعمت سے نوازتا۔ ایمل اور حمان کی زندگی میں یہ خوشی سب سے آخر میں شامل ہوئی تھی، وہ بھی فائنل پیپر کے دن۔ ایمل کی اچانک طبیعت ناسازی پر بائی لک ہاسپٹل جانے پر یہ نیوز بھی بریک ہوئی۔ ایمل کے لیے یہ احساس بہت الگ تھا۔ شادی کے 4 ماہ بعد ہی ایسی ذمہ داری کا اس کے نازک کندھوں پر آ جانا اسے تھکا گیا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ حمان کی آرزو ہے جو اس کے وجود کا حصہ بنی ہے۔ وہ بھی تو حمان کو کچھ ایسا ہی تحفہ دینا چاہتی تھی، مگر اس سب کے باوجود وہ باقی ممیز سے بہت الگ تھیں۔ ایمل اور شانزے نے فائنلی بہت اچھے مارکس کے ساتھ اپنی اسٹڈی مکمل کی تھی۔ حمان کو جلال نے پرماننٹلی یونی پروفیسر کے لیے ہائر کر لیا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسکول اور اکیڈمی کو برابر وقت دیتا رہا تھا۔ اور پھر وہ دن جب علی اور شانزے کی زندگی میں ان کا پرنس موسیٰ بہروز آیا۔ وہ خود بخود علی جیسا ہینڈسم اور اپنی ممی جیسا معصوم سا شہزادہ جلال ولا کے در و دیوار مہکا چکا تھا، جیسے زندگی کی اصل خوبصورتی یہی ننھا وجود ہو۔ علی کلب ٹیچر کے ساتھ ساتھ اس 1 سال کے اندر اندر فارن ٹورز پر بھی دوسری ٹیمز کے میچز کی کوچنگ کرنے اسپیشل مدعو کیا جاتا تھا۔ وہ ایک ناقابل شکست پلیئر تھا۔ شانزے نے اسٹڈی کے بعد جاب کے بجائے موسیٰ اور جلال بابا کا خیال رکھنے کو ہی افضل جانا۔ چونکہ علی کا خود کا کام اب ایسا تھا کہ اسے اکثر و بیشتر ملک سے باہر جانا ہوتا تھا، تو شانزے نے پیور بہو اور ممی کا بہترین فریضہ نبھایا تھا۔ اکبر ودود کے گھر کی خوشیاں میکائیل ودود کے سنگ دگنی ہوئی۔ نازک سی نور کم تھی، اوپر سے اس سے بھی ناز و ادا میں کئی درجے آگے جناب میکائیل صاحب کے حسن و ادا پر ہر کوئی فریفتہ تھا۔ بوا اماں کو تو اس پڑھاپے میں جینے کا مقصد مل گیا تھا۔ نور نے بھی میکائیل کے لیے 1 سال مزید پڑھائی کو ڈیلے کر دیا تھا، مگر بقول اکبر کے اسے ہر صورت اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی، جس پر وہ مان بھی گئی تھی۔ سب سے آخر پر جب وہ دونوں اس رشتے سے بندھے تو آپس کی محبت کو مزید رنگ چڑھا تھا۔ سبز آنکھوں والی حالے حمان آفندی چھوٹی سی نازک گڑیا نے جب ایمل کی گود میں پہلی بار آنکھیں کھولی تو وہ رو دی تھی۔ تب تو حمان بھی نہ سمجھا تھا کہ وہ آنسو خوشی کے تھے یا اس عظیم نعمت کے حقیر سے عاجز بندے کو عطا ہونے کا شکر تھا۔ وہ ویسے تو خوبرو حمان پر تھی، مگر اس کی نزاکت اپنی انوکھی سی حسین مما پر تھی۔ اوپر سے یہ تینوں بچے ہی حوریہ کے سخت والے لاڈلے تھے، اتنے کہ اس کا اپنا ویر جل جل جاتا تھا۔
فادی جناب کو تو حور نے تب پوچھا ہی نہ جب بقول اس کے 2 کے بجائے 3 بیبیز دیکھنے کو ملے۔ اس کی لاڈلی بھی حالے تھی، آخر کو وہ اس کے بیسٹو اور بیسٹی کے وجود کا حصہ جو تھی۔ میکائل اور موسیٰ دونوں ایک دوسرے سے یکسر الگ تھے۔ جہاں موسیٰ ڈان قسم کا بچہ تھا، وہیں اکبر صاحب کے لاڈلے بھی ان کی طرح شریف نکل آئے تھے۔ البتہ حالے چپ چپ سی مگر بہت پیاری اور کم گو پرنسس تھی، جو ماما اور بابا کے علاوہ نانا اور نانوں کی زیادہ جان تھی۔ اور یہ قدرتی تھا کہ ایمل بھی حالے کی اپنے ننیال سے اٹیچمنٹ دیکھ کر بہت ہنسا کرتی تھی۔ بقول اس کے حالے کے بابا تو ابھی بھی انہی کے منہ بولے بیٹے جو تھے۔ 2 سال بعد ریحان لوگ بھی فائنلی پاکستان شفٹ ہو گئے تھے۔ اس میں بھی زیادہ کمال حوریہ کا تھا، جس سے بیبیز سے دور رہنا محال تھا۔ ویسے بھی جلال صاحب خود بھی چاہتے تھے کہ ان کا بڑا بیٹا بھی یہ پردیس چھوڑ کر اب واپس لوٹ آئے۔ ریحان اور ان کے دوست نے اپنا وہاں کا بزنس وائنڈ اپ کر کے یہی اسٹیبلش کر لیا تھا۔ اپنوں سے دور انسان وقتی طور پر تو رہ سکتا ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ مٹی انسان کو اپنی سمت کھینچ ہی لیتی ہے۔ 5 سال پنکھ لگا کر اڑ گئے اور خبر بھی نہ ہوئی۔ ہر کوئی اپنی جگہ سے اپنے اصل مقام پر فائز ہو گیا تھا۔ حالے میڈم جو سب سے چھوٹی نہیں رہی تھی، کیونکہ ان سے ایک مزید چھوٹے پیس حذیفہ بہروز بھی تشریف لا چکے تھے۔ مگر حالے کی برتھ ڈے کے ساتھ ہی حوریہ کی برتھ ڈے اتفاقاً آتی تھی، اور افندی ہاؤس آج اسی لیے سیلیبریشن کے لیے سجایا گیا تھا۔ فیملی میں ان چاروں بچوں کی آمد نے مزید خوشیاں اور سکھوں کے در کھولے تھے۔ حذیفہ صاحب تو ابھی بمشکل 6 ماہ کے تھے، مگر انہیں بھی آلیان صاحب کی طرح ابھی سے چین نہ تھا۔ بیچاری شان سے تو ہلکان ہو جاتی تھی، کیونکہ بڑے موسیٰ میاں نے ویسے بھی ناک میں دم کر رکھا ہوتا تھا، اور اب یہ چھوٹے میاں بھی گود کے سوا کہیں ٹکتے نہ تھے۔ اکبر اور نور نے اپنی ساری توجہ اور محبت میکائل کو ہی دی تھی، اور بقول اکبر ان کے لیے یہی اب کل جہاں تھا۔ حالے البتہ کبھی کبھی بھائی لینے کی ضد ضرور کرتی تھی، وہ بھی عالی صاحب کے چارج کرنے پر، اور پھر ایمل نظریں چرا چرا کر گھومتی تھی۔ اسے بھی یہی لگتا تھا کہ حالے اس کی اور حمان کی تکمیل کے لیے کافی ہے، مگر سب کے ساتھ ساتھ خود حمان کی خواہش تھی کہ افندی کی نسل بڑھانے کو ایک وارث ہونا ضروری تھا۔ ویسے بھی حالے یقیناً ایک بھائی تو ڈیزرو کرتی ہی تھی۔ اف میکائل، گھنٹہ ہو گیا، آپ ڈریس اپ نہیں ہو رہے، مما آپ ڈان بن جائیں گی۔ حالے کیا کہے گی، میکائل بھیا سب سے لیٹ پہنچے ہیں۔ ڈریسنگ پر بیٹھا بھورے بالوں اور معصوم صورت والا میکائل جیسے ہی نور شرٹ پہناتی فوراً سے دانت نکال کر بٹن کھول دیتا۔ نو ممی، یہ اچھا نہیں ہے۔ بھلے فیملی میں اس وقت سب سے شریف تو میکائل ہی تھا، مگر ایک طرح سے بہت نخرے والا بھی تھا۔ کبھی کبھی تو نور اور اکبر اس کے ناز پر ہنس دیتے، کیونکہ اتنے ناز تو ان 2 میں کسی میں نہ تھے، مگر ایسا بھی لگتا تھا کہ محترم لاڈ اٹھوانے میں اپنی ماں پر چلے گئے تھے۔ نور نے مصنوعی سے گھور کر ایک نظر میکائل کو، دوسری اس کی برینڈڈ شرٹ پر ڈالی۔ ایک تو ابھی سے وہ پسند کے کپڑے پہنتا تھا، پتہ نہیں جوانی میں اس نے کون کون سے خطرناک حسن کے حملے کرنے تھے۔ یہ شرٹ آپ پہنے تو صحیح، دیکھنا میرا پرنس کتنا ہینڈسم لگے گا۔ ابھی بابا نہا کے نکلیں گے، پھر ہوگی میکائل کی پٹائی، چلو ہری اپ۔ نور ابھی خود بھی سر پہاڑ الیے میں تھی، مگر مجال ہو جو میکائل نے ذرا بھی اثر لیا ہو۔ اوپر سے منہ پر وہ ایٹیٹیوڈ جما چکا تھا کہ نور کا سارا غصہ پل بھر میں اترا، اور اب ینگ ویسٹ پہن کر ڈریسنگ پر بیٹھے میکائل مما کی گرفت میں تھے۔ نو ممی، ڈیڈ بہت کول ہے، وہ میکائل کی پٹائی نہیں کریں گے۔ اچھا پرومس کریں، پھر ہم حالے کے لیے بڑی والی ڈال لیں گے۔ آپ کو پتا ہے نا موسیٰ نے لاسٹ ٹائم اس کی ساری ڈال توڑ دی تھی۔ مما جانی وہ بہت روئی تھی۔ جہاں حالے اور میکائل کی اچھی دوستی تھی، وہیں وہ آفت کا گولا موسیٰ تو صحیح معنوں میں ڈان تھا۔ چھوٹے بڑے ہر فرد سے پنگے لینا اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ بچے کی فکر سے ہلکان بات سن کر نہ صرف نور ہنسی بلکہ فریش ہو کر باہر نکلتے اکبر بھی متبسم انداز اوڑھ چکے تھے۔ ان گزرے 5 ساڑھے 5 سالوں نے اکبر ودود کے حسن اور پختہ جوانی کو مزید 4 چاند لگائے تھے۔ محترم اب بھی ویسے ہی جاندار اور گریسفل تھے۔ نور صاحبہ بھی مزید حسین ہو چکی تھی۔ جب بھی ان کے بال یا داڑھی کا کوئی بال سفید ہوتا تو زوجہ صاحبہ بذات خود ان کے بال ڈائی کیا کرتی، اور اب تو ویسے بھی جب سے میکائل باتیں کرنے اور سمجھنے لگا تھا تب سے وہ بھی ینگ مین ہی بن کر رہتے تھے۔ سن رہے ہیں آپ اپنے بچے کی فکر، اسے حالے کے لیے ڈال چاہیے۔ نور نے ہنسی کے سنگ اپنے جناب خاص کی سمت دیکھا، جو خاصے امپریس سے میکائل کی طرف آئے، جو بابا کو دیکھتے ہی ڈریسنگ پر کھڑا ہوتا ان پر جھپٹ چکا تھا۔ اب کی بار تینوں کے چہرے پر حسین مسکان تھی۔ ایک کیا ہم 3 ڈالز لیں گے، لیکن تم جلدی سے ریڈی تو ہو جاؤ، دیکھو بابا تم سے فاسٹ نکلے۔ شرٹ پہنو اور جا کر بوا اماں کے ساتھ ناشتہ کرو، وہ کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہیں۔ یو نو نا کہ آپ کے بنا آپ کی بوا ناشتہ نہیں کرتی۔
اکبر بہت لاڈ سے میکائل کو مزید خوش کر چکے تھے اور 3 ڈالز کا سن کر تو بچے کی خوشی واقعی دگنی ہوئی۔ وہ اپنی شرٹ بہت شریف طور پر پہنتا ہوا بابا کی گود سے نکل کر بوا کے پاس بھاگا۔ وہ بھی میکائل پر جان چھڑکتی تھی اور خان بابا نے تو میکائل کو لاہور کی کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی تھی جو اٹھا کر گھمائی نہ ہو۔ مسٹر نہ صرف اپنے ممی بابا کے لاڈلے تھے بلکہ خان بابا اور بوا اماں کے بھی دل میں رہتے تھے۔ دونوں کی مسکراتی نگاہیں اب ایک دوسرے پر تھیں۔ 5 سالوں نے نور کو بھی جوانی کی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور خود بھی ریڈی ہونے جاتی، ہسبینڈ صاحب کی پکڑ میں ایسی دبکی کہ دونوں کا چہرہ ہی دلنشین سکون میں لپٹی مسکان سے پر نور ہوا۔ خود تو آپ ریڈی ہو گئے، مجھے پکڑ لیا، پھر خود ہی کہیں گے نور تم تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگاتی ہو؟ نور نے لاڈ سے گلا کیا۔ بات تو سچ ہے، تم واقعی گھنٹہ تو لگاؤ گی، تو میرے 2 منٹ اور صحیح۔ وقت کے ساتھ سنجیدگی اور محبت لٹانے کے موقع ڈھونڈنے کا اکبر کو صحیح اندازہ ہو چکا تھا۔ آخری بات پر وہ تھوڑے شریر ہوئے تھے۔ آپ کے لیے تو میری پوری زندگی وقف ہے، ہر لمحہ آپ کے قرب کا تمنائی رہتا ہے۔ نور کا اظہار آج بھی ویسا ہی طلسمی تھا۔ تبھی تو ابا جان بن کر بھی ماں بدولت نے دور جانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ویسے یار یہ اپنا میکائل مجھے لگتا ہے اپنے شریف ابا کا نام ڈبوئے گا۔ پہلی بات پر اکبر نے نور کے ماتھے پر محبت اور انس سے لب رکھے اور یک لخت ایسی نازک بات کہتے شریر ہوئے کہ خود نور بھی ہنستی۔ نہیں جناب، وہ بھی اپنے بابا جیسا ہی ہوگا، دیکھیے گا آپ۔ حالے ہے ہی اتنی پیاری اور سب کی جان کے اسے روتا دیکھنا بہت دکھی کرتا ہے۔ ہائے ہائے، نور کا اترانا تو واللہ غضب تھا اور اس بات پر دونوں ایک سا متفق مسکرائے تھے۔ بالکل، چلو جاؤ، تم بھی ریڈی ہو جاؤ، میں بھی ذرا میکائل کو دیکھوں، یہ نہ ہو بوا اماں کو تنگ کر رہا ہو۔ آ جاؤ، اکبر نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تھا اور اپنا کوٹ اور فون اٹھائے باہر نکل گئے، جبکہ نور بھی اب بقول میاں جی کے گھنٹہ لگا کر تیار ہونے اپنا ڈریس نکالے وارڈروب کی سمت بڑھ گئی۔ پورا افندی ہاؤس دل فریب اور دل کو مائل کر دیتی سجاوٹ سے معطر تھا۔ کیوں نہ ہوتا بھائی، یہاں کی خاص الخاص اکلوتی پری کا 4تھا جنم دن تھا۔ کتنی بڑی نعمت تھی وہ جس کے ننھے وجود نے آ کر اس گھر کے در و دیوار کو مہکا دیا تھا۔ وہ بہت پیاری سی پرنسس تھی، اپنی ہری آنکھیں جب وہ کسی پر ڈالتی تو سامنے والا اس کا صدقہ اتارے بنا نہ رہتا تھا۔ جہاں وہ ممی کی لاڈلی تھی تو بابا جان کی تو اس کے ننھے نازک وجود میں جان بستی تھی۔ اب تو فادی بھی بڑا اور ہینڈسم ہو گیا تھا اور اپنی حور کے حسن کا تو جواب نہ رہا تھا۔ حور تو پہلے ہی اتنی سیانی تھی، اب تو لمبی نازک اور نخرے والی سچی دادی اماں تھی جن کی تاکید آج بھی سب کپلز کے لیے قابل یقین ہوا کرتی تھی۔ حور، حالے اور فادی تینوں ہی لان میں تھے اور دونوں کو اس نے بہت سے بیلونز دے رکھے تھے۔ حالے بھی شرارتی تھی مگر موسیٰ صاحب کے مقابلے میں یہ ابھی بھی شریف تھی۔ حور شارٹ فراک اور جینز میں اپنے سنہرے بال لہراتی، حالے کے ہاتھ سے چھوٹتے بیلون پکڑ کر ہنستی، اسے واپس دیتی تو فادی پھر سے شرارت سے حالے کو گدگدی کرتا، جس پر حالے پھر سے بیلونز ہوا میں چھوڑ کر منہ پر ہاتھ رکھے ہنس دیتی۔ ٹیرس پر کف لنکس بند کرتا حمان بچوں کی مستیاں انجوائے کرتا مسکرا رہا تھا۔ محترم ان 5 سالوں میں پہلے سے کہیں درجہ پرکشش ہو چکے تھے اور چہرے پر سکون کی پہلے سے زیادہ رونق کا ہونا اسے اس گھر کے آباد ہونے کی بدولت تھا۔ گھر کی بیرونی سجاوٹ بھی حمان نے صبح 3 گھنٹے لگا کر کروائی تھی اور اس میں حالے کی پسند کے کلرز کے پھولوں کا خاص اہتمام تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ آسودہ لگتا تھا۔ محبت کو جس طور سے اس نے نبھایا تھا یہ اسی کے ذمہ تھا۔ بڑے بڑے اس کٹھن میدان میں لڑکھڑا جاتے تھے مگر اس کا پہلو جن آسودگیوں سے آباد تھا وہ اسے تھکنے نہیں دیتے تھے۔ آہٹ پر حمان نے نظریں پھیری تو کمرے کے دروازے میں کھڑی وائٹ اینڈ پرپل میکسی پہن کر رشک سے اسے دیکھتی ایمل کا چہرہ حمان کی زندگی بڑھا گیا۔ وہ بھی پہلے سے زیادہ پیاری اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ کاملیت کا رنگ اس کے انگ انگ میں بسا دکھائی دیتا تھا۔ حمان نے اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ مٹا کر عین روبرو ہوئے نگاہیں ایمل کے سراپے پر ٹکائیں جو آج بھی اول دن کی طرح شاداب تھا۔ تم سے نظریں کیسے ہٹا پاؤں گا ظالم، میں معصوم تو بہک جاؤں گا۔ ہائے یہ نازکی کے لمحے پاگل ہوئے اور خود ایمل کے ہونٹوں پر اخیر دلکشی رقصہ تھی۔ وہ دونوں بازو حمان کی گردن میں ڈالے اس سے اپنا نازک اور سب سے لرزہ خیز حق پوری دلیری سے لیتی نگاہوں کی آسودگی میں آئی جو واقعی ہوش سے بیگانہ کر دینے والی تھی۔ میں ہوں ہی ایسی کہ تم کسی بھی لمحے بہک سکتے ہو۔ ہماری حالے 4 سال کی ہو گئی حمان، وقت کتنی جلدی پنکھ لگائے اڑا ہے۔ وہ ہم دونوں کا کتنا پیارا حصہ ہے نا۔ تمہیں پتہ ہے جب جب میں حالے کو دیکھتی ہوں تو مجھے تم سے اور زیادہ شدید محبت ہونے لگتی ہے۔ ایمل کے لہجے میں اب حمان کی محبت رقصاں رہتی تھی اور حالے جیسی آسودگی پر وہ دونوں ہی نہال تھے۔
تبھی تو کہتا ہوں جلدی سے مجھے ایک اور پیارا سا اپنا عکس دو تاکہ میں مزید چاہا جاؤں۔ حمان نے لگے ہاتھوں اپنی من پسند خواہش ایمل کی پیشانی پر لب رکھنے کے بعد کی اور وہ بلش کرتی ہنسی تھی، کیونکہ ایک ہفتہ پہلے ہی اسے یہ نیوز ملی تھی کہ وہ پھر سے مما بننے والی ہے، پر حمان کو وہ یہ نیوز سرپرائز کے طور پر آج رات دینے والی تھی۔ ہائے جیلس ہو جائے گی، سوچ لو، ممکن ہے روئے گی بھی، تم تو اس کی اداسی سہ نہیں سکتے، یو نو نا کہ اس معاملے میں وہ اپنی اینگری وومن پر گئی ہے۔ ایمل نے شریر سا ہوئے میٹھی تنبیہ کی اور حمان واقعی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا لگا۔ ایمل نے بمشکل ہنسی دبائی۔ اسے اس کے بابا ہینڈل کرنے کے لیے ہیں، میں چاہتا ہوں ہماری فیملی مکمل ہو جائے۔ حمان کی فرمائش پر ایمل اپنا آپ وار سکتی تھی۔ اچھا جی دیکھتے ہیں، یہ بتاؤ کیک آرڈر کر دیا ہے نا میری پرنسس کا؟ پتہ ہے نا چاکلیٹ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی۔ ایمل خود ہی محبت لٹائے الگ ہوتی ڈریسنگ کے پاس کھڑی اپنا آخری جائزہ لیے بولی، اور اس سے پہلے کہ حمان کچھ کہتا ان کی پیاری سی گڑیا حوریہ کے ساتھ وہیں آئی اور حمان نے اپنی واقعی چھوٹی سی شہزادی کو اٹھا کر پیار کیا، اور حوریہ میڈم جو قد میں ایمل جتنی تھی اس سے جا لپٹی۔ آپ کو نظر نہ لگے سینئر پرنسس، ہم ہی آپ کی وائفی آج واللہ قیامت ڈھا رہی ہے۔ کالا ٹیکا لگا دے، ایویں نظر نہ لگوا لینا۔ حوریہ کا انداز آج بھی دل پذیر تھا اور اس نے واقعی ایمل کو کالا ٹیکا لگا کے ہی دم لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں ہی حالے اور اس کے بابا کا پیار اور لاڈ دیکھتے ہنستی، جو ایک کس بابا کو کرتی تو دونوں گال پہ بابا کا پیار لے کر مسکرانے لگتی۔ بابا کیک لائے ہو؟ حالے ابھی تھوڑی تھوڑی توتلی تھی مگر وہ بہت ذہین تھی، مما اور بابا کی ہر بات بھی مانتی تھی۔ حمان نے محترمہ کے سوال پر اس کا ماتھا چوما اور اس کے ہاتھوں پر پیار دیے سر ہلایا۔ جی میری جان، آپ کا کیک ریحان انکل اور ہانیہ پھپھو خود لینے گئے ہیں۔ میری گڑیا حوریہ، آپ میری جان کا پارٹی میں خاص خیال رکھنا، خاص کر موسیٰ کے بے تکلف اٹیک سے۔ حمان نے حالے کو ڈھیر سا پیار دیے ساتھ ہنستی ہوئی حوریہ کو تاکید کی، جو دل پر ہاتھ رکھے بتیسی روکے اوکے کہہ رہی تھی، مگر موسیٰ کا نام سنتے ہی حالے صاحبہ کا منہ دیکھنے والا تھا۔ ڈونٹ وری ہمیں، اس بار موسیٰ کی پھینٹی لگا دوں گی اگر اس نے میری حالے کو ٹچ بھی کیا۔ حوریہ نے بھی شدید شرارت سے معاملے کی صلح صفائی کا یقین دلایا۔ گندا ہے، موٹا ہے، مارتا ہے، بابا اس کو نہیں بلائے، اس کی کٹ لگائے سب مل کر۔ حالے کی معصومانہ سی منصوبہ بندی پر اب وہ تینوں ہنسے تھے اور بابا کی لاڈو اب مما کے پاس تھی۔ حور بھی مسکراتی ہوئی ہمی کے ساتھ لگی متبسم سی ہوئی۔ کیوں نہیں، سب اس کی پھینٹی لگائیں گے، آپ ٹینشن ہی نہ لیں، میری گڑیا کو ہاتھ تو لگائے ذرا۔ ایمل سے وہ زیادہ ٹچی تھی کیونکہ مما اس کی جیسی پرنسس لگتی تھی۔ حمان تو اپنی نعمتوں کا صدقہ اتار رہا تھا جو اسے بے انتہا خوبصورتی سے عطا ہوئی تھی۔ صوفے پر مسلسل ریسلنگ کا میچ اپنے پورے زور و شور سے جاری تھا اور عالی مسلسل بتیسی نکالتا ایمپائرنگ کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، اور گود میں حذیفہ کو اٹھا کر پیار کرتی شانزے بھی سر پکڑ چکی تھی کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے موسیٰ کو تیار کیا تھا اور اب دادا پوتے کی لڑائی میں نہ صرف جوس دادا جان کے کپڑوں پر تھا بلکہ موسیٰ کی ساری شرٹ کیچپ اور انک سے بھری تھی۔ عالی اب دانت نکال رہے ہیں، دیکھا بابا کے سارے کپڑے اس گولے نے خراب کر دیے، یہ پکڑے حذیفہ کو، آج یہ نہیں بچتا مجھ سے۔ شانزے نے سخت جھجری لیتے ہوئے حذیفہ کو عالی کے سپرد کیا اور خود سخت برہم سی موسیٰ کے سر پر پہنچی جو اب جلال صاحب سے سینے سے لگا ان کی بازوؤں میں چھپ کر مما جان کی ڈانٹ سے بچنے کی کوشش میں تھا۔ عالی تو عالی خود جلال بھی ہنس رہے تھے۔ دادو مجھے اس ویمپائر کوئن سے بچا لیں، یہ میرا خون پی جائیں گی۔ 4.5 سال کا موسیٰ مگر اللہ کی پناہ نہ صرف گھر بلکہ پورے خاندان کا سب سے شرارتی بچہ تھا۔ ماں تو اس لقب پر ہی منہ کھولے ساکت تھی اور باقی سب ضرور دانت نکال چکے تھے۔ بری بات ہے لڑکے، خبردار جو تم نے میری پرنسس کو ویمپائر کہا۔ عالی صاحب بھی چننے کاکے بنے بچہ کو دبدباتے ہوئے بولے، مگر اس کی بلا سے۔ اچھا میری پرنسس بھی ہیں حالے، آپ رکھ لیں ان کو، میری تو اور بھی پرنسس ہیں، نور، ایمی اور بانو تائی سب موسیٰ کی پرنسس ہیں۔ دادو کی گود میں اب سخت شرارتیں کرتا موسیٰ ساری کڑیوں پر ایک سی نظر لگا کے بیٹھا تھا، جس پر برہم مما کی بھی ہنسی نکل آئی۔ البتہ عالی بھی اپنے اس پتہ نہیں کس پر چلے گئے سپوت کو گدگدی کرتا حذیفہ کو لیے اندر بڑھا، جبکہ شانزے نے ایک نظر گندے موسیٰ پر ڈالی۔ شانزے تم اس کے کپڑے بدلوا دو اور اس کے ساتھ جب تک میں 2 ہاتھ نہ کر لوں مجھے بھی چین نہیں آتا۔ جلال صاحب خود کسی بچے کے ساتھ اتنا فری نہ تھے جتنا یہ پیارا اور آفت موسیٰ اہم تھا۔ شانزے بھی مسکرا کر موسیٰ کی شرارت سے جھپکتی آنکھیں دیکھتی اس بات میں سر ہلائے اندر بڑھی
اور کمرے میں حذیفہ صاحب کو بیڈ پر لٹا کر پیار کرتے عالیان کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ وارڈروب کی جانب بڑھی اور موسیٰ کے کپڑے نکالے۔ علی ہنستا ہوا محترمہ تک پہنچا جو موسیٰ کی شرارتوں پر کبھی کبھی واقعی سر تھام لیتی تھی۔ یار موسیٰ کی شرارتوں پر غصہ نہ ہوا کرو، دیکھنا جتنا وہ شریر ہے ہمارا یہ سپوت اتنا سادہ نکلے گا۔ بہت پیار سے وہ شانزے کا دلربا چہرہ ہاتھوں میں بھرے پیار سے بولا۔ بالکل، کیونکہ موسیٰ آپ پر اور میرا یہ گڈا میرے اوپر چلا گیا ہے۔ ویسے آج حالے کی برتھ ڈے ہے، پلیز علی موسیٰ کا دھیان رکھیے گا، وہ بیچاری اس سے بہت ڈرتی ہے، پتہ ہے اس کی گڑیا توڑ آیا تھا، کتنا روئی تھی وہ۔ شانزے نے شروع کی بات کی تو شرارت سے، البتہ آخر تک وہ شدید فکر سے ہلکان ہوتی عالیان کو ہنسا گئی۔ محترم نے باہوں کے دائرے میں زوجہ کو لیے چہرے کی خفا سلوٹیں مسکرا کر جذب کی تھیں۔ بے فکر رہو، بچے ہیں یار، ایسا تو ہوتا ہے۔ خیر میں پھر بھی اپنے گولے پر نظر رکھوں گا، تم ٹینشن مت لو۔ میرا بھی سوٹ نکال دو، میں بھی ریڈی ہو جاؤں۔ شانزے بھی مسکراتی ہوئی دونوں پر نظر ڈالے پہلے موسیٰ کے کپڑے دینے نکلی اور علی نے حذیفہ کی نازک پھولی گال کو کتنے ہی بار چوم لیا۔ یار میری ناک نہ کٹوا دینا تو، اپنی مما پر نہ جانا، قسم سے اپنے بابا پہ جانا۔ شریف سی ہنسی ہنستا علی اسے اتنا چوم چکا تھا کہ اب تو وہ بیچارہ وہ معصوم بھی اتنے پیار سے خائف لگا۔ علی صاحب کے دل کے گوشے تھے تو کیسے پیار نہ لٹاتا۔ سب بے حد حسین ہو چکا تھا، علی اور شانزے بھی اور ان کی خوبصورت سی فیملی بھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر ہالے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ چھوٹی سی پری کتنے سارے اپنوں کے درمیان اترا رہی تھی۔ سب نے ایک ساتھ برتھ ڈے سانگ گا کر اس ناز و ادا کی پڑیا کو مسکان دی۔ میکائل صاحب تو آتے ہی حالے کو ڈال دے کر خوش کر چکے تھے۔ موسیٰ صاحب بھی توقع کے برعکس بہت پیارا پلے اسٹیشن لائے تھے۔ حالے جو موسیٰ کو دیکھ کر ہی سہم جاتی تھی، آج تو شریف سے موسیٰ کو دیکھ کر وہ بھی تھوڑی بہادر بنی۔ علیم بابا کی حور کے بعد حالے بھی جان تھی اور پری صاحبہ نے کیک کاٹ کر سب سے پہلے حور اور ایلی کو کھلایا، پھر بابا اور ممی کے بعد میکائل، اس کے بعد باقی سب، اور موسیٰ کو لاسٹ میں کیک ملنے پر اس کا منہ دیکھ کر سب ہی ہنسے تھے۔ وقت نے کتنی خوبصورتی سے سب کی زندگیاں متحرک کی تھیں۔ آج مانی اور فیصل کی آنکھوں میں رشک اور محبت کے شدید جذبے تھے۔ اکبر صاحب تو جب جب اپنے بچوں کو دیکھتے ان کی زندگی بھی بڑھ جاتی۔ اکبر، حمان اور علی اپنی فیملیز میں مگن اپنے اپنے پیشوں کو لے کر بڑی مہارت سے چل رہے تھے۔ کہیں کوئی کمی نہ تھی، ہر سو آسودگی تھی۔ حمان کے لیے یہ خوشیاں اللہ کا انعام تھی، وہ آج بھی علیشبہ کو یاد کرتا تھا۔ اسی کی دعا نے تو حمان کے مقدر رنگے تھے۔ ہر ماہ وہ اور ایمل باقاعدگی سے علیشبہ کی قبر پر جاتے تھے اور ان دو کو یقین تھا کہ علیشبہ ان کو دیکھ کر مزید پرسکون ہو جاتی تھی۔ اکبر اور نور کی زندگی پرسکون ترین تھی اور ان کے وجود کا حصہ میکائل ان کا بہترین سکھ تھا۔ علی اور شانزے حسین ترین اور خوش ترین سے نفوس اپنے دو شہزادوں کے سنگ آسودگی کی منازل طے کر رہے تھے۔ ریحان اور ہانیہ تو سب کی خوشی کے سنگ مہکتے تھے، ان کی زندگی تو ہمیشہ سے دل فریب تھی۔ ایمل اور حمان ایک دوسرے کا آئینہ اپنے گلشن کی شادابی میں کھلتی حالے پر اللہ کے شکر گزار تھے۔ علیم بابا تو اپنے عزیز بچے کے بجائے اپنے سب عزیز بچوں کی خوشیوں سے نکھر گئے تھے۔ وقت کے ساتھ ہر برا سایہ چھٹ چکا تھا، اب تو صرف خوشیاں تھیں اور ان خوشیوں کی حفاظت کرنا اس فیملی کا ہر فرد جانتا تھا۔ رات کے اس حسین موسم میں یہاں آنے کی کوئی اسپیشل وجہ؟ وہ دونوں ہی سب سے نظر بچائے باہر آئے تھے۔ حالے تو ویسے بھی نانوں اور نانی کے آنے کے بعد مما اور بابا کو لفٹ ہی نہیں کراتی تھی۔ ایمل خود چاہتی تھی کہ حمان کو اپنی رپورٹس کہیں کسی پیاری سی جگہ جا کر دکھائے، تبھی وہ حمان کو لیے لانگ ڈرائیونگ پر آئی تھی۔ حمان نے گاڑی سڑک کنارے روکے کچھ فاصلے پر اوپن میوزک بجاتے چند آرٹسٹ کی سمت دیکھتے ہوئے یک لخت اپنی توجہ ایمل کی جانب کی، جو خود رات کی اس خنک زدہ فضا میں کچھ فاصلے پر بجتی وائلن کی ٹیون پر مسکرا رہی تھی۔ کچھ بتانا تھا تمہیں؟ ایمل نے مسکرا کر گردن موڑتے ہوئے اپنی دل فریب سی توجہ حمان کی سمت مبذول کی۔ بتاؤ، لگتا ہے کچھ اسپیشل ہے۔ حمان نے نرمی سے ایمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے مان اور خوشی سے ہمکتے ہوئے پوچھا۔ ایمل حالے کی بار کنفیوز نہیں ہوئی تھی جتنا اب کی بار ہو رہی تھی۔ حمان نے بڑی دلچسپی سے ایمل کے رنگ بدلتے دیکھے تھے۔ وہ ایک اور عکس جس کی خواہش تمہارے دل میں جاگی تھی وہ میرے اندر خوشبو کی مانند جاگزیں ہو گیا ہے۔ تم پھر سے بابا بننے والے ہو۔ ایمل کی یہ حسین سی عاشقانہ بات اور اتنا بڑا سکھ پائے وہ اسے ایک پل کو اپنے سینے میں سمو گیا۔ آس پاس لوگ تو تھے نہیں، پھر بھی جناب الگ ہوئے، تھوڑے خجل ہوئے، مگر ماتھے پر بوسہ پوری دلیری سے عطا کیا۔ حمان کے چہرے پر رنگ ناچ اٹھے اور ایمل اپنی ذات کو پھر سے شادابی پر شادماں ہوئی۔ اس کی گرفت میں مہکی ہوئی پری لگی جس پر حیا اتر رہی تھی۔
بہت خوش ہوں، جانتی ہو میری متاع جان ہو تم، مجھے وہ سب دینے والی جس کی خواہش میں نے کی۔ آئی لو یو سو مچ ایمل اینڈ تھینک یو، مجھے اس قدر آسودہ خوشی دینے کے لیے۔ وہ اس کے ہاتھ کو مقدس شے کی مانند چوم رہا تھا اور وہ حمان کی پرجوشی دیکھ کر کھلکھلا اٹھی۔ آئی لو یو ٹو، یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے جس نے مجھ بے عقل کو نہ صرف ہدایت دی بلکہ تمہاری صورت اس دنیا کا سب سے نایاب انسان عطا کیا۔ ایمل کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ حمان نے بے انتہا پیار سے اس کے چہرے کی نظر اتاری۔ یہ بال بکھرائے مت ہنسا کرو، تمہاری ہنسی کی کھنک کے باعث زمین کی گردش رک جاتی ہے، مجسمہ سازوں کی آنکھیں تمہیں دیکھ کر پتھرا جاتی ہیں، نغمہ ساز تمہاری آواز کی ردھم کو سنگیت قرار دینے لگتے ہیں، اور جہاں بھر کے مصور تمہارے لب و عارض کی نقاشی کی لگن میں جٹ جاتے ہیں۔ حسین چندر مکھی، تمہاری غزالی آنکھوں کی اسیری میں ہوا سے خمسہ کھو کر میں ہر رستہ بھول جاتا ہوں۔ حمان نے ہر لفظ کا حسن اس عزیزم سی پری پیکر پر وارا اور وہ سرتا پا اترائی، انگ انگ سے مسکرائی۔ یہ قدیمی یونانی بقاء و مورخ کی سب چال ہے، ورنہ ساتوں عجوبوں کی فہرست میں تیری یہ دو سمندر سی آنکھیں بھی تھی۔ ایمل کیسے پیچھے رہ جاتی، حمان کی روح افزا آنکھوں کی مدد سرائی تو بنتی تھی۔ حمان بے ساختہ ہنس دیا تھا، وہ بھی اپنی زندگی کے ہر سکون و سکھ پر دل سے مسکرائی تھی۔ امان ہوں میں تیری، متاع جان ہے تو، اگر زمین ہوں میں، میرا آسمان ہے تو۔ حقیقت میں وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس اور آئینہ تھے۔ حمان کی آنکھیں ایمل پر فدا تا دم مرگ رہنے کو تھی، اور ایسے دیوانے تو کہتے ہیں کبھی جدا نہیں ہوتے۔ موسیقی کی دھن، دو مکمل ہوتے وجود اور آسمان پر چمکتے ستارے، ٹھنڈی سی ہوا اور ان دو کا دائمی ساتھ، ہر منظر کیا اٹھا کہ صاحب امان تو ہمیشہ دیوانے کی متاع حیات رہنا، تا حیات ایک دوسرے کو راس رہنا۔ محبت کے کچھ نئے اور انوکھے رنگوں کی داستاں بھی تکمیل کو پہنچی، دعائیں اور ساتھ ممکن تھا اب دائمی ہوتا۔ یہی تھی صاحب امان اور متاع حیات بننے کی کہانی۔ رشتوں کی کچھ نئی باریکیاں اور نازکی سمیٹے ہوئے یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ ختم شد، جی جناب، تو فائنلی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ جی تو اب ہم آتے ہیں کہانی کے ریویو کی جانب، جو کہ میں بہت ساری ایپیسوڈز میں ساتھ ساتھ بھی دیتی رہی ہوں، لیکن تفصیلی ریویو کی بات کریں تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کہانی میں جو ٹائپنگ مسٹیکس بہت زیادہ تھیں، اور یہ اکثر جو میں نے PDF سے ہی میں کیونکہ ریڈ کرتی ہوں کہانیاں تو اکثر میں ہوتی ہے، تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، سمجھ نہیں آتا، بہت سے الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں، ترتیب درست نہیں ہوتی، املا کی غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس چیز پر جو ہے وہ دھیان نہیں دیا جا رہا ہوتا آج کل۔ دوسری بات، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کہانی کا موضوع کیا تھا۔ ایمل اور حمان کی جو لو سٹوری تھی اسے کون سا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسے ایسی کون سی انوکھی اور ماورای محبت ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ رائٹر جو ہے وہ مثالیں دینے میں، تشبیہ دینے میں بھی جو ہے وہ کمزور ہیں، انہیں وہ خود جملے جو لکھتی ہیں مجھے ان کا مطلب سمجھ نہیں آتا، کیا کہنا چاہ رہی ہوتی ہیں، کیا بتا رہی ہوتی ہیں، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ایسے بے ربط سے جملے تھے اکثر جگہ پر، پوری کہانی میں نہیں لیکن اکثر جگہ پر۔ اس کے علاوہ یہ کہ ایمل کی شخصیت کو ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ شخصیت دکھانے کی کوشش کی گئی، جبکہ ایسا کچھ بھی تھا نہیں، اور اس کی شخصیت میں جو بدتمیزی تھی، جو غصہ تھا، جو ضد تھی، اس کی کوئی ایسی خاص ٹھوس ریزن نہیں تھی۔ مطلب کوئی انسان اگر دوسروں سے ناراض ہوتا ہے، روڈ بیہیو کرتا ہے، تو اس کے پیچھے بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کے گھر کا ماحول، اس کی جو ہے وہ زندگی کے حالات و واقعات اثر انداز ہوتے ہیں، تب کوئی انسان ایسے عجیب قسم کے بیہیویئر کا شکار ہوتا ہے، جبکہ ایمل کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اتنا وقت نہیں دے پاتے، اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں سے اتنے اس قدر اٹیچ نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچے جو ہیں وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے پیرنٹس اسے وقت نہیں دے پائے تھے تو بھی وہ 24 گھنٹے تو اپنے کام میں بیزی نہیں رہتے تھے نا، آخر وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اس کی خواہشات پوری کرتے تھے، اور اگر وہ اس قسم کی تھی ضدی اور انا پرست تو پھر اسے اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی،
وہ پیرنٹس کے ساتھ جو ہے رہ رہی ہے، پورے حقوق وصول کر رہی ہے، ان کی دولت پر پل رہی ہے، لیکن وہ بیہیو ایسے کرتی ہے کہ جیسے انہوں نے اسے اڈاپٹ کیا ہوا ہو، اور وہ کیا کہتے ہیں اس طرح سے تھی جیسے وہ پیرنٹس نہیں ہیں، وہ اس کے گھر کے ملازمین ہیں جن پر وہ روب چھاڑتی ہیں۔ تو یہ چیز مجھے ڈسٹربنگ لگی، کیا سمجھانا چاہ رہی تھی، اور وہ رائٹر مسلسل ایمل کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، اس کے بیہیویئر پر اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو الزام دے رہی ہو کہ وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں، اس کو ٹھیک ثابت کیا جا رہا تھا۔ چلیں اگر وہ بلا وجہ بھی روڈ تھی اور اس کا بیہیویئر جیسا بھی تھا، لیکن رائٹر کو ایٹ لیسٹ اسے جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ ٹھیک تھا، وہ اپنی جگہ پہ درست تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ بالکل کسی بھی طرح سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے درست نہیں تھی۔ اور پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرنا سمجھ میں آتا ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی، اور یہ کوئی بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، اور اسے رائٹر کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا کہیں بھی۔ اور ان دونوں کی محبت کو بھی عجیب قسم کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی، جیسے کوئی بہت انوکھی داستان ہو، جس طرح کے پرانے وقتوں کی مشہور داستانیں رہی ہیں، تو ایسی وہ کوئی خاص ان کی محبت کی داستان نہیں تھی جتنا اسے بتایا اور دکھایا کہ، اور ان کے درمیان بلا وجہ کا کھنچاؤ تھا۔ اگر حمان اس سے پولائٹلی بات کر رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا آگے سے چڑچڑا بیہیویئر، بدتمیزی کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، جو کہ ایمل کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور اس کے باوجود وہ بدتمیزی کرتی تھی، وہ اکڑتی تھی، انا تھی، ضد تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک اس کا بیہیویئر، اس کا کریکٹر ایسا تھا، ہو گیا، لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہیں بھی درست نہیں تھی، نہ اپنے والدین کے ساتھ رویے میں، نہ اپنے حمان کے ساتھ رویے میں، وہ کہیں بھی درست نہیں تھی۔ دوسری بات، کہانی میں بہت ساری غیر ضروری تفصیل کو شامل کیا گیا۔ اتنی تفصیل ہونی نہیں چاہیے جتنی منظر نگاری کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے۔ ہر جگہ منظر نگاری ضروری نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لمبائی، کہانی کو لمبا کرنے کے لیے صرف کھینچی گئی تھی، ان واقعات کا، ان حصوں کا ہونا ضروری نہیں تھا کہانی میں، لیکن بیان کیا گیا شاید کہانی کو طویل کرنے کے لیے۔ میاں بیوی کے ریلیشن کو لے کر ایک عجیب ہی سچویشن دکھائی گئی ہے۔ شادی ہو گئی ہے تو ظاہر ہے اوبویسلی ان کے درمیان رشتہ ہو گیا ہے، وہ ایک دوسرے کے ہو گئے ہیں، ان کی دوریاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، تو اس کو اتنی ڈیٹیل سے بتانا ضروری نہیں ہے کہ جناب اب آگے انہوں نے کیا کیا اپنی لائف میں، انہوں نے آگے اپنے رشتے کو کیسے بڑھایا، یہ اتنی تفصیل سے بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ رائٹر کا پورا فوکس اسی چیز پر تھا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے، تو شادی کے بعد انہوں نے اپنی ویڈنگ نائٹ کب اور کیسے سیلیبریٹ کی ہے۔ یہ ایک عجیب صورتحال ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، میں نے بہت کچھ کہانی میں سکپ کیا ہے، ورنہ جس قسم سے سٹیپ بائی سٹیپ رائٹر لکھتی ہے وہ بیان کرنا میرے بس سے تو باہر ہے۔ بہت سی جگہوں پر میں ریڈ کر گئی ہوں کچھ حصے کہانی کے جو مجھے آکورڈ لگ رہے تھے، ایمبیرس فیل کر رہی تھی میں، لیکن وہ روانی میں ریڈنگ ہو گئی، اور مجھے جو ہے وہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں بار بار اس کو پیچھے جاؤں، پھر اس کو کٹ کروں۔ اس کہانی میں کافی ٹائم میرا اسی لیے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے میں ضائع ہوا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر مجھے وہ حصہ مناسب نہیں لگا، تو مجھے اسے چھوڑ کر آگے بڑھنا تھا، تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک مجھے جو ہے وہ پیراگراف ریڈ نہیں کرنا، کہاں سے مجھے ایسے اس کو کہانی کو ریڈ کرنا ہے کہ سننے والے کو ایسا نہ لگے کہ یہاں سے کچھ مسنگ ہو گیا ہے۔ پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ سب کو جو ہے وہ کہانی میں اس قسم کی الجھن کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رائٹر کیا سمجھانا اور بتانا چاہ رہی تھی۔ نور کا کریکٹر بھی ایک دم سے اس کو ایک شخص سے محبت ہو گئی، اور ایسی شدید محبت ہو گئی ہے اس کو، کیا اس کی ایج تھی، وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور وہ 18 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کو اس حد تک میچور دکھایا جس لیول کی میچور شان سے، اور ایمل بھی نہیں تھی یونیورسٹی لیول کی اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود، اور اتنی ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کے درمیان بچپنا دکھایا گیا، جبکہ نور کو ایک طرح سے سمجھدار دکھانے کی کوشش کی گئی، اور اس کو بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ دکھایا گیا۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے، اس کی توجہ پانے کے لیے، اس سے محبت کے اظہار میں بہت آگے دکھایا جا رہا تھا اس کو۔
تو یہ چیز بھی ایک بالکل ہی ان نیچرل تھی. پتہ نہیں رائٹرز ان نیچرل چیزیں کیوں کرتے ہیں, انہیں نیچرل اور قدرتی اور حقیقی زندگی سے بیر کیوں ہے, وہ کیوں ہر چیز کو گھما پھرا کر بیان کرنا چاہتی ہیں, گھما پھرا کر دکھانا چاہتی ہیں. ہر چیز مجھے اوور لگی ہے یہاں پر. محبت, اظہار محبت, میریڈ لائف, سب کچھ اوور. مجھے ان چیزوں سے بہت الجھن ہوتی ہے. حقیقی زندگی کو بھی دکھائیں آپ. مان لیا کہ آپ کی کہانی کا موضوع ہی محبت ہے, عشق ہے, شادی ہے, مان لیا, تو اس میں بھی بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن کو لے کر آپ اپنے ریڈرز کو اور اپنے لسنرز کو جو ہیں وہ گائیڈ کر سکتے ہیں. 90s کی جو رائٹرز ہوتی تھی ان میں یہی خوبی تھی کہ وہ اپنی کہانیوں سے اویئرنیس پھیلایا کرتی تھی. وہ بچیوں کو گائیڈ کیا کرتی تھی کہ اپنی زندگی میں اگر آپ کو اس قسم کے حالات کا سامنا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. دوسرا, وہ انہیں سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ وہ خود اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ جو کردار ہے اس نے جو کیا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. اور لوگ اپنے خطوط کے ذریعے اس رائٹر کو پیغام دیا کرتے تھے, اس سے ایگری اور ڈس ایگری کیا کرتے تھے. یہاں رائٹرز جو ہے عجیب قسم کی فینٹیسی ورلڈ پیش کرتے ہیں زندگی میں, جیسے پیار, محبت, عشق اور شادی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. بہرحال اس کہانی کے حوالے سے میری جو ہے کچھ خاص اچھی رائے نہیں ہے. ایوریج سی سٹوری ہے, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں رہی. بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف ہے. آپ لوگوں کو بھی یقیناً ہوگا. کہانی سن کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کا جو ہے سیکنڈ پارٹ بھی ہے, یعنی سیزن 2 بھی ہے, اور اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں وہ بھی شیئر کر دوں گی. لیکن پہلے آپ لوگ یہ اندازہ لگا لیں کہ سیزن 1 کیسا ہے, اسی رائٹر کا لکھا ہوا ہے سیزن 2, تو وہ کیسا ہو سکتا ہے. اگر آپ سننے میں دلچسپی رکھیں گے تو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کر دوں گی. لیکن اس کی ایک دن میں ایک ہی ایپیسوڈ آئے گی اور وہ اس سے زیادہ طویل ہے. اور اس کے علاوہ میں کوشش کروں گی کہ کوئی اچھا ناول ڈھونڈوں جیسا کہ مجھے پسند ہے, جیسا کہ اور بہت سے لسنرز کو پسند ہے, تاکہ وہ بھی بور نہ ہو, اور جنہیں یہ ناول سننا ہے, اس طرح کے ناول پسند ہے, تو وہ بھی اپنا جو ہے شوق پورا کر سکتے ہیں. آپ سب بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.